اور آج اصل میں مسئلہ اتنا مشکل ہو گیا یہ بات کرنا, نہیں آپ لوگوں کو یہی سمجھ میں آتی ہے بھائی آپ کے مسائل کیوں نکل رہے ہیں سوسائٹی میں, اور ابھی کیا آنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. تو یہ چیزوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ دیٹ یو نو دیٹ اٹس ایزی ٹو بلیم اے چائلڈ, بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ وی ڈڈ ناٹ گیو دا چائلڈ دا ویری فرسٹ رائٹ جو اس کو ملنے کی ضرورت تھی, تعلق, ریلیشن, جو وہ باہر تلاش کر رہا ہے. اٹس اے ہیومن نیڈ. جب نہیں ہوگا تو اس کا برین ڈیولپ نہیں ہوگا, برین ڈیولپ کا وہ سیکشن ڈیولپ نہیں ہوگا, تو پھر وہ کوکین میں ڈھونڈے گا, وہ ہیروئن میں ڈھونڈے گا. اور اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ کوکین اس چیز کو فیڈ کرتی ہے جو اس کی بچپنے سے ایبسنس ہے, تو اس لیے وہ ایڈکٹو بن جاتا ہے. ہم نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی ہے, تو جو میں بولوں گا وہ شو میں آئے گا. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ شو. آج کا ٹاپک ہے بری اولاد. آج کافی پیرنٹس میسیج کرتے ہیں, کافی پیرنٹس کا کنسرن ہوتا ہے ہمارے بچوں کی کاؤنسلنگ کر دیں, اینڈ شاید ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا کرے. وہ کافی امیدیں لگاتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کوئی ایسا کام کر دیں گے جو شاید ماں باپ نے اتنے سالوں میں نہیں کیا. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا ٹاپک جو آج کا ہے وہ کسی وجہ سے ہم نے رکھا ہے کہ آج کل جو بہت بڑا ایک چیلنج ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز کہ بہت بڑا چیلنج ہے جب تک آپ خود ماں باپ نہیں بنتے. اور بری اولاد کیا ہوتی ہے, کیا معاشرے والے جو بولتے ہیں, خاندان والے جو بولتے ہیں, کون بری اولاد ہوتی ہے, اور ہاؤ ڈز اٹ لیڈ ٹو بی یو نو چائلڈ اینڈز اپ بینگ اے بری اولاد. اینڈ کیا آپ فیکٹرس کر سکتے ہیں, کیا آپ چیزوں کو احتیاط کر سکتے ہیں. آپ کا پرسیپشن کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اس چیز کے بات کرنے کے لیے کچھ گندے بچے ہم نے بلائے ہوئے آج ہماری یوزول شو کے. حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیسے ہیں آپ حیدر؟ بالکل ٹھیک. تو آپ مجھے آج کیس بتائیے کس طرح سے ہے نا, کہ کیا آپ کس طرح سے سدھرے اور کس طرح سے ہوا, تو ماں باپ کو کیسے پریشان کیا آپ نے. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ تو آج کا ٹاپک کافی انٹرسٹنگ ہے, اور ساتھ میں ہم نے ایک لائیو کیس اسٹڈی لائے ہیں جو ہم ساتھ میں نیک صالح اولاد لائے ہیں. جی وہ برابر میں. جی کیسے ہیں؟ آل گڈ الحمد للہ. تو کچھ پریشر فیل تو نہیں کر رہے آج کے ٹاپک پہ کہ والدہ سن رہی ہوں گی, والد صاحب سن رہے ہوں گے, اور گھر جائیں گے تو بولیں گے یہ باتیں دیکھو اس کی, باتیں دیکھو اس کی. گھر پتہ ہے میں جب بھی گھر ایک گلاس پانی کا بولو تو جب بھی میں گھر جاتا ہوں امی ہمیشہ یہ بات کہتی ہیں یہ وہی زرین ہے جو شو میں آتا ہے. میں نے کہا امید تو یہی ہے. میں وجہ بھائی کی صحبت میں رہ کے اس وقت تھوڑا سا رہتا ہے, بعد میں واپس میں ایسے ہی ہو جاتا ہے. میری وائف کو کسی نے ایسا سوال بھی کیا تھا, پتہ نہیں کسی میرج کے اوپر یا کسی اسی طرح کے ٹاپک کے اوپر کہا لگا ہوگا. تو وہ جب میری وائف ادھر ہی تھی, جب واپسی پہ گھر جانے سے پہلے میری وائف نے پوچھا کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی اچھی کر رہے ہیں, گھر میں بھی ایسے ہی کہ نہیں. سوال ویلڈ ہے, ایسے سوال ویلڈ ہے, جواب نہیں بتاؤں گا میں آپ. الحمد للہ میرے گھر والے تو دیکھتے ہیں, دیکھیے آپ ہو بہو بات کرتے ہیں, بلکہ کم کرتے ہیں آپ, ورنہ آپ جس طرح جتنے آپ اچھے ہیں اس سے آپ کم بات کرتے ہیں, زیادہ کر رہے ہیں, لوگوں کو اور پتہ چلا آپ کتنے اچھے ہیں. تو خیر میں تو بس اپنی منہ سے تعریف نہیں کرنا چاہتا, لیکن الحمد للہ بیگم بھی بولتی ہیں کہ بس آپ آتی ہیں. چلیں جی. سو بری اولاد, پیرنٹنگ از اے ہیوج چیلنج, اینڈ آئی تھنک when I say it's a huge challenge, majority of the people actually don't know how to do parenting. Default ایک چل رہا ہوتا ہے. What is your take on it? Like اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کل بیسکلی کیا چیلنجز ہیں ماں باپ کو اولاد کی تربیت میں, اولاد کی جو ان کو اس کے ماحول میں جس طرح سے انہوں نے اس کا خیال رکھنا ہے, کیا آپ کو چیلنجز فیس آتے ہیں؟ موسٹلی کیا پیرنٹس کی کمپلینس ہوتی ہیں؟ جی میرے خیال سے چیلنجز ہیں وہ ہر دور کے اپنے ڈائنامک ہوتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے یہ بات. تو ہر ٹائم کے لحاظ سے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ سیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے, آج کل کے چیلنجز کیا ہیں, ان کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے پرابلمس کی وجہ سے. لیکن میں جو یہاں پہ ایک ٹوسٹ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو میں ایک اینگل لے کے آنا چاہتا ہوں, پرسپیکٹیو جس کو بہت کم سیلڈم ذکر کیا جاتا ہے, وہ یہ والا اسپیکٹ تھا کہ جو پیرنٹس ہیں ہمارے, یہ جو اولاد جو ہم کہتے ہیں یہ جنریشن ہی بری ہے, یہ آج کل کے بچے ہی ایسے ہیں, جنریشن زی ایسی ہے, یہ لوگ ہیں ہی ایسے, تو برے بچے ہیں, بدتمیز بچے ہیں, بات نہیں سنتے, نافرمان ایسے. یہ بچے, میرا سوال ہے کہ یہ بچے کیا پیدائشی ایسے تھے یا مطلب
پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں, کیا چکر ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلیئر کٹ فرمان ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو یہودی یا اس کو نصرانی یا اس کو جو ہے نا وہ مجوسی بناتے ہیں. تو یہ بات کی ساری بات ہے. تو جو آپ کے اولاد بدتمیز ہو رہی ہے یا نافرمان ہو رہا ہے, از اٹ بیکاز آف یور اپ برنگنگ اور از اٹ پیورلی بیکاز آف دا چائلڈز اون نیچر اور دا سراؤنڈنگ دیٹ ہی از لیونگ ان؟ تو بالکل ہم, آپ کو پتہ ہے ہم بار بار بات کرتے ہیں سراؤنڈنگ کے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, میڈیا کے بہت سارے چیلنجز ہیں, ریلیشن شپ ایشوز ہیں, دیگر ایک مسائل ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جو ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے نا, وہ پیرنٹس نے ذمہ داری لینا جو ہے نا وہ چھوڑ دی ہے. ہم لوگوں نے ذمہ داری لینا چھوڑ دی ہے, پیرنٹس نے ذمہ داری لینا چھوڑ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن اولاد کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ بری ہے, وہ خود نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی پیرنٹنگ کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ آ کے, اس نہج پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. تو مائی پرسنل اوپینین آن دا سبجیکٹ از کہ جتنا قصور یوتھ کا اپنا خود ہے, میرے خیال سے ان مائی ہمبل اوپینین اس سے کہیں زیادہ قصور جو ہے وہ پیرنٹس کا اپنا ہے. وہ انشاءاللہ آگے چل کے ایک ایک کر کے اس کو ہم کھولتے ہیں. میں بلیو اکثر و بیشتر نہیں بلکہ موسٹ دا ٹائم ماں باپ کا ہی قصور ہوتا ہے. بالکل. اور یہ ان کی ایک ہیلپلیسنس ہوتی ہے جس کو وہ بیسکلی اپنے اوپر سے شولڈر سے رگ آف کر رہے ہوتے ہیں کہ جنا کہ یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور ایسے بہت سے بچوں کے کیسز ہیں. ہم اصل میں کیونکہ پیرنٹس کو سب سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے, آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ اس کو اسکول بھیج رہے ہیں, اس کی تعلیم کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. آپ اس کی رعایا کا خیال رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا یو فلفلنگ ون ایسپیکٹ جو اس کی ضروریات ہیں. بالکل. جو شیخ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کو نماز کی محبت ان کے دل میں کیسے ڈالوں, تو شیخ نے بولا کہ آپ اپنی محبت ان کے دل میں ڈالیے. اور جب تک بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق بلڈ نہیں ہوگا, اور یہ تربیت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کے اندر نماز کی محبت آئے, وہ نماز پڑھنا شروع کرے, ان کے اندر دین کی محبت آئے, ان کے اندر فنا چیزوں کی کا ڈسپلن آئے, انہوں نے آپ سے محبت کرنی ہے. آپ کا تعلق, آپ کا ریلیشن شپ ان سے بلڈ ہونا ہے. اور یہ کوئی باہر والا نہیں کرے گا, یہ آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. یہ بار بار میں اپنے سیشن میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ٹیچر کو نہیں دے سکتے, یہ آپ کسی امام کو نہیں دے سکتے. جو تربیت ہے وہ ماں باپ کریں گی. اور یہ اکثر بیشتر ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں فرام این ارلی ایج, کہ ہم نے اس کو مونٹیسری, پری نرسری سے ہم جب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آؤٹ سائڈ سوشل انوائرمنٹ میں بہت ہی زیادہ گھل ملنا کی عادت ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے آٹومیٹکلی ود ان اے فیو 3 years وہ ماں باپ کی جو امپورٹنس ہوتی ہے نا وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ دیکھیں میرے لیے تو باہر والے کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے. اینڈ پارٹ آف اٹ از آلسو دی ایجوکیشن سسٹم فالٹ. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین تربیہ اور رعایا, کہ تربیت آپ نے کرنی ہے اور آپ ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ محبت رکھیں گے. دیکھیے, آپ جس کے ساتھ اگر آپ سے کوئی عزت سے بات کرتا ہے, آپ کو اگر کوئی رسپیکٹ دیتا ہے, آپ اس کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. آپ کو کوئی سنتا ہے, آپ کی سپورٹ کرتا ہے, تو یہ اگر ماں باپ کرنے لگے, اگر ماں باپ نہیں کریں گے تو باہر والے کریں گے. تو یہ ایک بیسک ہے ایشو ہے. زرین, آج کل تربیت کے ایک بہت ہی ایشوز چل رہے ہیں, اور لاٹ آف پیپل آر سیئنگ کہ the kids are not how they were back in our time. Of course چیلنجز اپنے حساب سے ہیں آج کے. تو آج کل کیا پیرنٹ اور چلڈرن کی جو ایک گیپ آیا ہوا ہے, اس میں کیا بیسک چیلنجز آ رہے ہیں جو آپ کو آس پاس دوستوں سے سننے کو ملتے ہیں, ینگسٹر سے سننے کو ملتے ہیں, کیا ریزنز ہے؟ اچھا وجی بھائی, ایک چیز جو ہے وہ جنریشن کا بہت بڑا گیپ ہونا. ہمارے پیرنٹس اور ہم میں جو گیپ تھا جنریشن کا, وہ بہت ایک ڈراسٹک شفٹ آیا تھا. سوشل میڈیا کا دور آ گیا تھا, اور کافی زیادہ ایک کلچرل ڈفرینس تھا ہمارے ماں باپ کے ٹائم میں اور ہمارے ٹائم میں. اس میں پیرنٹس کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کیا اپنی اولاد کے ساتھ, اپنا وہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں کیا. انہوں نے خود ان کی انٹرسٹس میں اپنے انٹرسٹس نہیں رکھے. تو ہوا یہ کہ اولاد جو تھی ان کو کوئی دوست والا یا کوئی مینٹور والا ایلیمنٹ اپنے والدین میں نہیں دکھا. تو انہوں نے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ باہر جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیا, دوستوں میں. اور اللہ کی نعمت اگر ہو تو آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں جو آپ کو سنسیئر ایڈوائز کرتے ہیں, چیزیں سمجھاتے ہیں. ورنہ موسٹلی دوست جو ہوتے ہیں وہ مطلب آپ کو وہ فیئر نہیں ہوتا کہ دل جج یو, دل یو نو. مطلب ریسنٹ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا آن ویڈیو کال, تو ہی اسٹارٹیڈ ویپنگ
اینڈ ہی واز لائک یار تم لوگ میرے کتنے اچھے دوست ہو, مطلب آئی ڈونٹ فیل ججڈ. میں نے کہا یہ تو صحیح بات نہیں ہے, مطلب وہ تو آپ کا دوست ہی نہیں ہے جو آپ کو غلط کام پہ جج نہ کرے. اصل دوست ہی وہ ہے جو آپ کو سمجھائے کہ نہیں دس از رانگ, اور اصل دوست کے سامنے آپ کو ڈر لگے یہ چیزیں کرتے ہوئے. تو وہ پیرنٹس نے ایک ریلیشن شپ جو ہے نا اولاد سے ویسا نہ رکھے. اسٹاپ بینگ مائی مام, ہاں اسٹاپ بینگ مائی مام, اسٹاپ بینگ مائی ڈیڈ. تو وہ ایک ڈانٹ دینا بچوں کو اور بس ٹوک دینا بچوں کو, وہ والا ریلیشن شپ رہا. لیکن وہ جو ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا اولاد سے, وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا, اس طرح سے ان کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ بنانا, والدین نے اس چیز میں آئی گیس بہت لیکنگ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والدین کا کمپلیٹلی ان کا قصور ہے, یا سسٹم ایسا ڈیولپ ہو گیا جس نے ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ایک بہت ہی ایک ڈسٹینس کریٹ کر دیا؟ فار انسٹنس آج اگر میں یہ بات بولوں کہ میں بات کر رہا ہوں سامنے آپ کے, لیکن آج میرے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اپنی بیٹی کو موبائل سے دور رکھنا, اسکرین سے دور رکھنا. اور آپ اکیلے ہوتے ہو, آپ جہاں جاؤ اگر آپ اس کو ملنے کے لیے بھیجو, ادر کڈز آر واچنگ اٹ, دیر سو مچ آپشن, سو مینی آپشنز اویلیبل, اینڈ ایونچولی جو ہے نا ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے. تو یہ ماں باپ, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اصل میں ماں باپ کو ماں باپ بننا سکھایا نہیں, ہم نے سب چیز سکھا دی, ماں باپ نہیں بنا. جنریشن کو کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے, بیکاز جو شروع کے 3 سال ہوتے ہیں اولاد کے ساتھ, 3 سال ہوتے ہیں, وہ شروع کے 3 سال آپ کے کروشل ہوتے ہیں. آپ نے یا تو تعلق بلڈ کر دیا یا آپ نے تعلق بلڈ نہیں کیا. اور یہ 3 سال میں جو والدہ ہوتی ہیں آن دا میجورٹی کیسز, ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ان کا بڑا تعلق ہوتا ہے. وہ اس 3 سال میں اس بچے کی نیچر کو سمجھ جاتی ہیں. میں جب کبھی کبھار گھر جاتا ہوں تو کام سے آتا ہوں تو مائی ڈاٹر کمپلینز اباؤٹ سرٹن تھنگس. چھوٹی سی ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیوں, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہے کہ میرے مائی ڈیڈ از گوئنگ ٹو لسن ٹو می. تو کیا ہوا اینڈ مائی وائف نوز کہ نا کہ کچھ ایسی بات نہیں ہوئی تھی, بڑا واز لائک نا ٹھیک ہے فائن, شی از اوپننگ اپ ٹو می اینڈ یو کمنگ اپ ٹو می. میں نہیں سنوں گا, ابھی سے عادت ڈالنی ہے نا کہ سن رہا ہوں تمہاری بات. تم اگر کوئی بات کر رہی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں آپ نے غلط کیا ہوگا اس لیے آپ سے یہ چیز لے لی ہوگی. تو فادرز یوزلی جو ہے وہ ان کا ایک سیناریو کیا رہتا ہے, مدرس کی ایکسپیکٹیشن کم رہتی ہے بیکاز وہ ٹائم کے ساتھ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہیں, تو ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بچے کی نوحہ کیا ہے. فادرز چونکہ ان کا ایک, اگر وہ بہت زیادہ کام میں انوالو رہیں, بہت انوالو, تو ان کی ایکسپیکٹیشنز اپنے بچوں کے اوپر ڈالنے کی ہو جاتی ہے. دس از ناٹ سم تھنگ جو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے بیسکلی بات اس کو باقاعدہ اس کو ٹرم دی جاتی ہے, اس کو سائیکولوجیکل اسٹڈیز کے اندر سے کہتے ہیں دی اٹیچمنٹ تھیوری. اور یہ باقاعدہ یہ تھیوری کیا سمجھاتی ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو, ایٹ لیسٹ ہر بچے کو ایک ایسا شخص اپنی بچپن میں چاہیے ہوتا ہے ٹو لین آن اور ٹو ٹرسٹ کمپلیٹلی, جس کی ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو. اور وہ اس کو ایکسپلین ایسے کرتے ہیں کہ بچے کو اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ملا نا بچپن سے, جو آپ نے 3 سال کی عمر بتائی, اگر اس کو بچپن سے اسٹیج 1 سے ہی اگر اس کو ایسا بندہ نہیں ملا جو اس کے ہر کام میں بھروسہ کرے گا, اس کے اوپر اس کو ہر چیز میں سپورٹ کرے گا, تو وہ بچہ کبھی بھی پراپرلی ڈیولپ نہیں کر سکتا, نہ سائیکولوجیکلی, نہ وہ دنیا کے اندر کہیں پہ, اور نہ وہ اسپریچولی, نہ وہ دین کے معاملے میں گرو کر سکتا ہے. ریزن کیا ہوتی ہے, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس کے ریزن یہ ہوتی ہے, جو پرائمری ریزن ہے کہ بچوں کو جن کی کوئی ایسا ایک بندہ بیک اینڈ پہ موجود ہو ان کی ہیلپ کے لیے, ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آئی آلویز ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن, میرے پاس کوئی سپورٹ ہے اینڈ میں, کچھ بھی میں غلط کر دوں گا نا, میں دنیا کو ایکسپلور کرتے ہوئے, دین کو ایکسپلور کرتے ہوئے, آئی ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن, میرے پاس ایک سیفٹی نیٹ ہے. جن بچوں کے پاس یہ سیفٹی نیٹ نہیں ہوتا, نہ وہ دین میں, نہ وہ اپنی اسٹڈیز میں, اور کہیں بھی کسی بھی لائف میں اپنی, نہ وہ ایموشنلی وہ کبھی بھی اسٹیبل ہو ہی نہیں سکتے. اس کے بعد باقاعدہ اسٹڈیز ہیں کہ جو بچے جن کو کوئی ایسا پیرنٹس ٹربلڈ فیملیز تھی یا جن کو کوئی اٹیچمنٹ نہیں بنی بچپن سے, وہ بچے فائنینشلی بھی کم سکسیزفل تھے لائف کے اندر, ان کی طلاق کی ریشوز بھی جو ہیں وہ زیادہ تھی, اور اس کے علاوہ دین کے معاملے میں بھی ان بچوں کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ یا وہ سوشو پاتھ بن گئے یا وہ سائیکو پاتھ بن گئے, یہ وہ بچے زیادہ تھے. تو یہ بیسکلی جو آپ نے بات کی کہ گھر سے وہ ساری کی ساری وہ اٹیچمنٹ اور پیرنٹس کا ٹائم دینا وہ چیز شروع ہوتی ہے, وی آر ناٹ پرووائڈنگ دیٹ, اور اس کی وجہ سے ریزلٹس ہمارے سامنے, پھر ہم رولہ ڈالتے ہیں کہ جی. اس کے علاوہ لیک آف کانفیڈینس, لیک آف سیلف اسٹیم, وہ جو ایک ریلائنس ہوتی ہے وہ پھر آپ باہر ڈھونڈتے ہو, اور اسی چیز سے آپ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرگز میں لگ جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو حرام ریلیشن شپس میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو ویلیڈیشن ہے آپ کو وہاں سے مل رہی ہوتی ہے,
وہ سینس آف سیفٹی, سینس آف سیکورٹی, سینس آف ناٹ بینگ ججڈ وہ وہاں سے مل رہا ہوتا ہے. تو والدین کا قصور, جب آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا کہ قصور کس کا ہے, ناٹ سینگ کہ والدین جو ہے وہ انٹینشنلی یہ چیز کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑی لیکنگ ہے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اولاد کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. کوئی بتانے والا نہیں نظر. لائک آئی سیڈ کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ پیرنٹس نے اپنا کام نہیں کیا. صحیح. لیکن فرام اے پیرنٹ پوائنٹ آف ویو بہت ٹائم پہ ان کو بتانے والا نہیں ہے. ان کو وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اسکول ڈال دو, اچھے اسکول میں ڈال دو, یہ کر دو. وہ انویسٹمنٹ کیونکہ ان کو اس کے ڈراسٹک جو کانسیکوینسز ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. ابھی وہ آ رہے ہیں, آپ دیکھیے ہر بندہ منٹور ڈھونڈ رہا ہے, ایک پیئر گروپ ڈھونڈ رہا ہے اٹیچمنٹ کے لیے. وائی؟ بیکاز جو اٹیچمنٹ وائڈ ان کو گھر سے ملی. بیکاز میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ ایشوز کیوں ہو رہے ہیں, بیسکلی زیادہ کیوں آ رہے ہیں. پہلے آپ کی جو جنریشن تھی, آپ کے دادا کی جو جنریشن تھی, وہ بیسکلی انڈسٹریل ریولیوشن کا ٹائم پیریڈ تھا. انڈسٹریل ریولیوشن میں جو تھے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ اور بیسک نیسیسٹیز اور بیسک نیڈس کے اوپر, ضروریات کے اوپر انہوں نے جو ہے نا محنت کرنا شروع کی. اب یہ ایک اسٹیج پوری ہو گئی, تو آگے آنے والی جو آپ کے ماں باپ کی اسٹیج تھی, وہ انہوں نے بولا یار اپنے بچوں کو جو ہے نا بہتر زندگی میں اپرچونیٹیز دینی ہے جو ہمیں نہ مل سکی ہوں. وہ انہوں نے بولا کہ یہ کرنا وہ کرنا ہے. اب وہ جو جنریشن آ جائے گی وہ بہترین کا بہترین چاہتی ہے. اب اس جنریشن کا جو ڈراسٹک ایک کانسیکوینس ہے پچھلی جنریشن کی وجہ سے جو کیری فارورڈ ہوا ہے, اس محنت میں جب انہوں نے اپنا ٹائم گزارا کہ اپنی اولاد کو, اب میں ایز اے فادر سوچوں تو یار آئی ووڈ وانٹ ٹو بی ایبل ٹو گیو ایوری تھنگ ٹو مائی چائلڈ, بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ میں ہر چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ہر چیز دینے سے اس کو ویلیو نہیں آئے گی. لیکن میرا دل کرتا ہے ایز این ایموشنل کہ میری اولاد کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو. اینڈ ایوری پیرنٹ فیلز دس وے. تو اس کے لیے آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا آؤٹ ٹو دا وے جاتے ہو. تو آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ پیرنٹس نے رول نہیں کیا, ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, ان کے لیے سرکمسٹانسز الگ تھے. اینڈ دس اینڈ آئی ایم شیور بہت سے ایسے پیرنٹس ہوں گے جو اپنی تربیت میں اور اس میں کوشش نہیں کرتے ہوں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ ایسا نہیں ہے, بٹ جنرلائز اسٹیٹمنٹ میں بولتا ہوں کہ بہت ان کے لیے ہرٹفل ہوگی. بھائی میرا سوال پھر یہ ہے کہ جو ان سے پچھلی والی جنریشن تھی, ان کی پیرنٹنگ تو بہت بہترین حد تک جو تھی وہ کمپیریٹیولی, اگر آپ ہمارے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس, سسٹم ایسا تھا کہ جوائنٹ فیملی تھی, کوئی نہ کوئی دیکھنے والا تھا, ماما چاچو کوئی نہ کوئی دیکھنے والے تھے. وہ 9 to 5 کارپوریٹ جاب نہیں تھی, فنا وہ نہیں تھا, آ رہے تھے کھیل رہے تھے, اتنی پریشانیاں, ڈیمانڈز نہیں تھیں ہماری, اتنی وانٹس نہیں تھی کہ موبائل بھی چاہیے, نیٹ فلکس بھی ہونا چاہیے, ٹی وی بھی ہوگا. وہ ایک کھلونے سے وہ کزن بھی کھیل رہا ہے تو وہ بھی کھیل رہا ہے. سب یہ ہمارے ٹائم پہ بچپن میں جو اٹاری آیا تھا, تو مطلب کزن وغیرہ سب مل کے کھیلتے تھے, سیگا وغیرہ سب مل کے کھیلتے تھے. مطلب وہ والا سلسلہ تھا. میں اس لیے بتا رہا ہوں فیکٹرز بہت بدلے ہیں. فیکٹرز بہت, دس مٹیریلزم جو ہماری زندگی میں آیا ہے نا, اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے جو ہمارے پرائیویٹ اسکول سیکشن نے کیا, میں خود پڑھاتا ہوں, لیکن پرائیویٹ اسکول سسٹم نے جو یہ ریکوائرمنٹ کر دیا نا کہ نہیں, آئی ایم سوری, اگر یہ سسٹم میں یہ بات کو اگر کنڈیشن کر دیا جائے کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد بچے کو اسکول میں داخلہ دینا ہے, تو سب پیرنٹس وہاں داخلہ دینا شروع کر دیں گے. پیدا ہوتے ہی یہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے نا, بیکاز جو انیشیل ایئرز ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہونے میں تھے, بالکل یس فادر از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ارن اینڈ پرووائڈ, جس کے اللہ سبحانہ دی ہے. مدر بھی اگر فلفل نہیں ہوتا, اور شریعت کے دائرے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے ٹو بی ایبل ٹو ڈو سو, لیکن یہ کہ اس کا ٹائم زیادہ تر پرووائڈ کرنے میں لگے گا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ بری ہے اس چیز سے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم نہ دے. وہ اگر ضروری نہیں اس کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہے, اس نے انوالو ہونا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی جب نہیں ہوگی نا, تو پھر آپ بچہ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ وائڈ اپنی زندگی میں پائے گا, اور پھر وہ ان پیئر گروپس میں ڈھونڈے گا. وہ پیئر گروپس میں جب اس کو تلاش کرے گا, پیئر گروپ میں تلاش کرے گا, تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. یہ کیپٹلسٹ نظام ہے نا, اس نے بیسکلی شیطان نے بڑے ہی طریقے سے, مطلب آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ کنسپیریسی تھیوریز رائٹ ناؤ, اٹس آؤٹ ان دی اوپن. سازش کہہ رہے ہیں نا, یہ شیطان کی ابلیس کی سازش سمجھ لیں آپ, کہ جس طرح میں حدیث میں ملتا ہے نا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس بندے سے ہوتا ہے, اس اپنے چیلے سے ہوتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ میں دراڑ یا ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑا کروا کے آتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ بڑے طریقے سے جو بنیادی یونٹ تھا فیملی کا, اس کے اندر پرابلمس پیدا کیے. جب وہ پرابلمس پیدا کیے, پھر ساتھ ساتھ کپل دیٹ ود اے کیپٹلسٹ سسٹم ویئر بوتھ دا پیرنٹس ہیو ٹو ورک, اس کے بغیر گزارا نہیں چلے گا. ایکچولی نیڈس تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں, ٹیکس دونوں پہ لگانا نا, وانٹس پوری نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو اب دونوں نے کام کرنا ہے. بہت مطلب کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں مجبوری ہوتی ہے, مطلب ان کی بات میں نہیں کر رہا اس وقت. یہاں پہ اب ہوا یہ کہ پیرنٹس جب دونوں
کام کرنے والے ہو گئے اور دونوں فیملی یونٹ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گیا, جوائنٹ فیملی سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا. ایون اب ہمارے دیندار گھرانوں میں دیکھیں ایک بڑا جھٹ سے ایک بات کر دی جاتی ہے کہ جی لڑکی کا حق ہے کہ نا ایک سیپریٹ اکوموڈیشن دی جائے اس کو. حالانکہ وہ سیپریٹ اکوموڈیشن نہیں, مطلب اس کو وہ 4 دیواری اگر ہو, اس کو پردے کا گھر ہونا چاہیے, 500 پورا گھر ہونا چاہیے پورا. آپ 2 کنال کا پیرنٹس کا گھر ہے, ادھر نہیں رہنا, مجھے ایک اور گھر لے کے تو کرائے کے اوپر کنال کا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس کی وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹتے گئے. اس کے بعد جو پہلے ہماری امیاں ہوتی تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا, مطلب اٹس ناٹ کہ یہ بالکل آئیڈیل ماحول ہے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ برداشت کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آئیڈیل نہیں ہے, دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ, اسلام یہ نہیں سکھاتا, لیکن وہ پہلے برداشت کر رہی تھی. اس کے ہوتا کیا تھا, اگر کہیں نہ کہیں پہ باپ کی کوتاہیاں بھی ہیں نا, تو ماں کہتی ہے چلو میرا خاوند جیسا ریلیشن شپ ہے میں بچوں کے اوپر فوکس کرتی ہوں. وہ بچوں کے اوپر فوکس کر کے بچے اچھے نکال کر ان سے ریلیشن شپ اچھا کر کے یہ چیزیں ہو جاتی. اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ جی چاہے باپ ہے چاہے ماں ہے, دونوں کماتے ہیں, دونوں کہتے ہیں جی می ٹائم, اور جی ہماری اپنی زندگی ہے. اب آپ دیکھو مطلب وہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں دیتے, اور اس کے بعد وہ اپنی لائف کے اندر اتنے مشغول رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی اولاد کو ہم نے پیدا کر کے جو آپ نے بات کی اچھی اسکولوں میں ڈال دیا, اچھا کھلا پلاتی ہے, تو دیٹس اباؤٹ اٹ. تو اٹس ناٹ اٹ. آپ نے نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف گئے, آپ نے فیملی سسٹم کو توڑا, اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے جنریشنز آپ کی تباہ ہوگی. اسی لیے آپ کی جو کرنٹ جنریشن ہے, آپ کو خیال آیا تو آپ نے بولا کہ بائیسی کے اسپیکر سے کانٹیکٹ کرو, ان سے بولو کہ جناب پلیز ایک جادو کی جھپی دے دیں میرے بچوں کو, اور جو ہے نا سب صحیح کر دیں ایک دم سے. ہم نے ایک تربیت سیشن کے لیے ریٹریٹ پہ لے کے گئے تھے, تو پورے 1 ہفتہ گزارا, میرے سے بچہ کلوز بھی ہو گیا, اور کافی پرابلمٹک, اب پتہ نہیں کہاں ہے وہ, میں ان ٹچ نہیں, بیکاز میں نے وہ ریٹریٹ پہ جانا چھوڑ دیا تھا. تو بہت بردا نہیں وجی بھائی کے ساتھ میں نے وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ٹائم گزارنا ہے. اور جہاں پہ ہم نے اس کو لینڈ کیا کراچی, وہیں سے اس نے دوسری فلائٹ پکڑ کے لاس ویگس چلا گیا ماں باپ کے ساتھ. تو ماں وہیں سے لے آ رہے تھے کہ بیٹا یہاں جاؤ گے تو لاس ویگس لے کے جائیں گے. تو لاس ویگس لے گئے, اینڈ بات یہ تھی کہ کہ وہ جو 1 ہفتے جو ہمارے ساتھ جو دیا تھا نا, وہاں سے آپ نے بولا کہ بیٹا یہاں سے ہی سب وہ کر دو. تو آئی تھنک ان آرڈر ٹو میک دیم ڈو سم تھنگ یو کانٹ گیو دیم incentive to keep feeding that sinful lifestyle والا, that disobedient والا فیکٹر, because آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنا وہ پیرنٹل کنٹرول کھو رہے ہو, اور اتنے سالوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایک دم سے نہیں درست ہوگا. اور بچے جو چاہتے ہیں نا, دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو, تو اپنا ان کو ڈسائپل بنائیں. تو ڈسائپل بنانے کے لیے آپ نے کچھ بننا ہوگا نا, بالکل آپ نے کچھ کیلیبر مینٹین کرنا ہوگا. آپ سب سے پہلے ہماری سوسائٹی میں دیکھیے کہ ایک اسٹینڈرڈ مدر اور فادر کی ایجوکیشن لیول کیا ہونی چاہیے, ایک بیسک ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایموشنل انٹیلیجنس تو پڑھائی نہیں جاتی, کیوں پڑھائی جائے گی, کیونکہ آپ کے اسکول میں تو میتھس, انگلش, سائنس یہ سبجیکٹس ہیں جو ہائراکی میں اوپر ہیں, کیونکہ یہ جابز لینے کے لیے کام آتی ہیں. اور پھر ہم بولتے ہیں کہ اسکولز بہتر انسان نہیں بنا رہے. بہتر انسان کیسے بنائیں گے, کیونکہ ان کو بہتر انسان نہیں بنانا, انہیں بہترین فیکٹری کے ورکر بنانے ہیں. ابھی بھی ڈیزائن چل رہا ہے, اب آپ جتنا کوپریٹ کی بات کر لیں وہی چل رہا ہے, تو اس سے ہی وہ بن کے نکل رہے ہیں. تو اس کے دوران ان کی کتنے ایموشنل ڈیمیجز ہو رہے ہیں, ایموشنل, سائیکولوجیکل, کیا کیا کس. اور بیکاز ان کو جب فیل ہو رہے ہیں تو فیلئر ان کو ایک بہت بڑا ایک اسٹگما بنایا ہوا ہے, اس سے وہ ایک سائیکولوجیکل ایک ٹارچر سے گزرتے ہیں. اتنے سارے فیکٹرز ہیں. تو وہ جب تعلق میں آئے گا, رشتوں میں آئے گا, ریلیشن شپ میں آئے گا, تو کیسا باپ, کیسی ماں, کیسی بہو, کیسی بیٹی, کیسا داماد, کس طرح کا انسان بنے گا. اور آپ بولو, اور آج اصل میں مسئلہ اتنا مشکل ہو گیا یہ بات کرنا, نہیں آپ لوگوں کو یہی سمجھ میں آتی ہے بھائی آپ کے مسائل کیوں نکل رہے سوسائٹی میں. ایگزیکٹلی. اور ابھی کیا آنے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. تو یہ چیزوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ دیٹ یو نو دیٹ اٹس ایزی ٹو بلیم اے چائلڈ, بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ وی ڈڈ ناٹ گیو دا چائلڈ دا ویری فرسٹ رائٹ جو اس کو ملنے کی ضرورت تھی, تعلق, ریلیشن, جو وہ باہر تلاش کر رہا ہے. اٹس اے ہیومن نیڈ. جب نہیں ہوگا تو اس کا برین ڈیولپ نہیں ہوگا, برین ڈیولپ کا وہ سیکشن ڈیولپ نہیں ہوگا, تو پھر وہ کوکین میں ڈھونڈے گا, وہ ہیروئن میں ڈھونڈے گا. اور اکارڈنگ ٹو ریسرچ یہ کوکین اس چیز کو فیڈ کرتی ہے جو اس کی بچپنے سے ایبسنس ہے, تو اس لیے وہ ایڈکٹو بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیے پیرنٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک آپ کو مجھے رسپانسبلٹی دی ہے. ہم بڑی ایزیلی ایک بچے کو ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں کہ نہیں دیکھیے یہ تو ہاتھ سے نکل گیا. کچھ ماں باپ آئے ہیں کہ دیکھیے میں نے اس سے ساری امید کھو دی ہے, یہ تو میرے بس اپنی بیکاز یو آر مور اباؤٹ یور سیلف, اٹس اباؤٹ دیٹ تھنگ کہ میرے پہ بلیم نہ ہے. آسان کام ہے نا, بچے کو ٹیبلٹ پکڑا دیا,
ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد چھوڑ دیا, کدھر جی 2 گھنٹے غائب ہے بچہ, 2.5 گھنٹے غائب ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کیوں. اگر ٹیبلٹ نہیں ہوگا تو چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے گھر میں, ان کو ٹائم دینا پڑے گا, بچے کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, اس کو اس کی بات سننی پڑے گی, اس کے ایک ہی سوال کو 50 مرتبہ سننا پڑے گا, اس کو باہر لے کے جانا پڑے گا, اس کی انگلی پکڑ کے اس کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. تو وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ. 50 دفعہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور گاڑی میں بٹھا کہاں جا رہے ہیں, بتا دیا بیٹا کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. اب آئی ٹرائی الحمد للہ کہ میں جتنا پوچھوں میں جواب دوں. ایگزیکٹلی. پھر میں چپ ہو جاتا ہوں کہ دیر کی بات نہیں. ہم وہ ایفرٹ کرتے نہیں ہیں. تو اب اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ہم امیجن کریں کہ یہ جو جنریشن جو اب اس وقت پروان چڑھ رہی ہے, جو اس طریقے سے تربیت جن کی ہو رہی ہے, بیکار ترین تربیت جو ہے نا ہماری ہسٹری کے اندر جو آج تک ہوئی ہے وہ ہو رہی ہے. ابھی تک ہمیں اس کے ریزلٹس نہیں پتا کہ وہ بچے جب مڈل ایجز میں پہنچیں گے تو ان کی کیا سچویشن ہوگی, جب وہ اپنی فیملیز کو رن کر رہے ہوں گے تو ان کی کیا سچویشن ہوگی. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بچے آج کل اوفینڈ ہو رہے ہیں, ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بچہ آئی ایم اوفینڈیڈ. چلو جی یہ انٹائٹلمنٹ چاہیے نا. ایگزیکٹلی. بچے آگے جا کے پرابلمس کو کیسے جھیلیں گے, کیسے زندگی میں آگے چلیں گے. اور 1-on-1 جو ریلیشن ہے وہ اتنا ویک ہے کہ اس چیز کو ہم فلفل کرنے کے لیے وہ جو ایک وائڈ ہے مٹیریل کا سہارا لیتے ہیں. اچھا آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ موبائل دے دوں گی یا لے دوں گا. آپ نے ایگزام میں یہ مارکس لانے, اس کے اگینسٹ آپ کو پلے اسٹیشن 4 مل جائے گا. تو اس کو لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مٹیریل ہے. وہ ایک جو ریلیشن شپ ہے نا کہ ماں باپ کا ایک ریلیشن شپ ہے, ہاں آئی ہیو ٹو میک دیم پراؤڈ, وہ نہیں ہوتا. اس کو اچیو کرنا ہے مٹیریل. اس کو یہ نہیں پرواہ کہ ماں باپ کی خوشی یا ایون ماں باپ بھی جو ہیں وہ اس چیز میں انویسٹ ہی نہیں کرتے. میں اپنے نیفیوز کو دیکھتا ہوں 24/7 وہ موبائل پہ ہیں, بچوں کے کارٹونز لگے ہوئے ہیں, میوزک بھی اس میں ہے. وہ آپ کو نہ دیکھتے ہو وہ مجھے ان کو دیکھتے ہوئے نہ دیکھتے ہو. تو وہ جو ایک بات ہے نا کہ پتہ ہے اگر یہ چیز ہم نہ دینا تو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا. اور اس کا سب سے بڑا عجیب نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے بوڑھے ہو کے بولتے ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی. ٹرو. میں نے ابھی ڈگریاں لینی ہے نا, انتظار کرتے ہیں کہ کب زرین اس موڈ میں آئے گا اور میں کب زرین کو واپس جو ہے نا. میں نے تو بولا ہی نہیں کچھ. یہاں جانے دیتے ہیں سوپلیکس. لیکن آئی تھنک اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے اولاد کو وہ کرنا. آئی تھنک ہر ٹائم کے اپنے چیلنجز ہیں, بٹ اٹس ریوارڈنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ انویسٹ نہیں کرتے, جیسے میں نے بات کی کہ بچہ 50 دفعہ سوال پوچھ رہا ہے, وہ شاید سوال نہیں پوچھ رہا, ہی از ناٹ لوکنگ فار آنسرز, ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو ہیو اے کنورسیشن. بالکل. وہ آپ کے بیچ میں کانورسیشن کا حصہ بننا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم کبھی بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ شاید بیکاز ہم وی ناٹ تھنکنگ فرام دا چائلڈز پرسپیکٹو, کہ چائلڈ نے جو دیکھا ہے وہ ہمیں ہی دیکھا ہے, اس نے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل. اور وہ بچہ جو ہے وہ تعلق چاہ رہا ہے. اور اگر آپ تعلق نہیں بلڈ کریں گے تو پھر کس سے بلڈ کرے گا؟ وہ تعلق اس نے بلڈ کرنا ہے. اب وہ کس سے بلڈ کرتا ہے؟ اس کو کوئی اس سے نقصان دیتا ہے, کیا دیتا ہے؟ تو آپ نے اگر تعلق بلڈ نہیں کیا, آپ نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کیا, آپ نے وہ اس کے ساتھ مینٹرشپ نہیں کی, تو باہر ڈھونڈے گا. وہ ڈیفینیٹلی ڈھونڈے گا. پکی بات ہے. میں اس کی وجہ بھی اس طرح نا وہ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم پیرنٹس کی ٹائپس کو ویری بریفلی وٹ آئی ہیو آبزروڈ ابھی تک چھوٹی سی زندگی کے اندر جتنی, تو میں 3 ٹائپس کے میجرلی پیرنٹس دیکھے ہیں آج کل جو میں نے دیکھے ہیں, جو پرابلمس ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں پیرنٹس, وہ 3 ٹائپس کے میجرلی جو ہے نا وہ پرابلمس ہیں. وہ پہلے ٹائپ کے پیرنٹس وہ ہیں جن کو ہم کہیں گے ایبسنٹ پیرنٹس. ٹھیک ہے, مطلب ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, بس ان کی فائنینشلی پیچھے سے ساری پروویژن آپ نے دے دی, اب آگے وہ جو مرضی کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ کدھر جا رہے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کن سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, کہاں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا ریلیشن شپ ہے, دے ڈونٹ بادر. ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں ایبسنٹ پیرنٹس. یہ نیسسریلی یہ بات نہیں, یہ چاہتے نہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اچھا ہو, لیکن وہی کیپٹلسٹ نظام کی وجہ سے, مجبوریوں کی وجہ سے اب اس کو تربیت کے ٹائم ہی نہیں دے سکتے بچے کو. تو سب سے پہلے تو یہ ایبسنٹ پیرنٹس ہو گئے. دوسری ٹائپ ہے جو یہ بھی بڑی کامن ٹائپ ہے, یہ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے مڈل کلاس کے اندر یہ بہت کامن ہے, وہ ہے ہلاکو خان اسٹائل پیرنٹس. اب یہ وہ پیرنٹس ہیں جن کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ جی بچے نے کسی بھی طریقے سے اچھی ATM مشین بننا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر اس کو اچھی ATM مشین پیسے کمانے کے لیے, ایک اچھا بندہ بنانے کے لیے, ایک سورس آف منی بنانے کے لیے اس کو مارنا پڑتا ہے, اس کو پیٹنا پڑتا ہے, یا اس کو صبح اسکول بھیجنا پڑتا ہے, شام کو ٹیوشن بھیجنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کرنا پڑتا ہے سب کچھ. ہم کریں گے, ہر چیز کے پیسے بھی دیں گے, ہر چیز پہ قربان کریں گے, لیکن اس نے سب سے اچھی پیسے کمانے والی مشین بننا ہے. انہی کی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور وہ جب صرف پیسے کے بارے میں سوچتی ہے, پھر کہتے ہیں جی کہ
اولاد جو ہے نا وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتی, باہر چلے گی بس پیسے بھیج دیتی, تو دس از ہاؤ یو ٹرین دیم. یہ دوسری ٹائپ ہے. پھر ایک تیسری ٹائپ آتی ہے, یہ ذرا کم ہے ابھی, لیکن یہ لبرل پیرنٹس ہیں ہمارے. یہ وہ پیرنٹس ہیں جو کہ ٹائم بھی دیں گے, ٹھیک ہے, اور بچے کے اوپر بیجا زور بھی نہیں لگائیں گے کہ مارکس نہیں لیے اور ریٹ ریس کے اندر نہیں پڑے, ان کو وہ بھی کنسرن نہیں ہے. لیکن یہ کہتے ہیں بیٹا تم نے جو چاہے کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مطلب آپ نے ان کو کسی بھی قسم کی مورل باؤنڈریز سیٹ ہی نہیں کی گھر کے اندر. آپ نے کہا کہ تم جو چاہے کرو, جس کے ساتھ چاہے کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم گھر کے اندر گرل فرینڈ کو لے کے آتے ہو تو لے کے آؤ, تم بوائے فرینڈ سے ملواتے ہو تو ملواؤ. وی ہیو ٹو بی اوپن مائنڈیڈ. صبح کو بیٹا کمرے میں گیا تھا, باہر ساڑی پہن کے نکلا شام میں, ہمیں we are okay with it, we accept you boy. Why are you judging Vaji bhai? Huh? Why are you judging? I'm not judging, I'm just saying کہ in fact I am judging, I would judge it if I want, but the fact is کہ وہ صبح تو بیٹا آپ گئے تھے, آپ شام میں آپ آئے ساڑی پہن کے, ماما I'm not Ahmed anymore, I'm Asma. پاکستانی ایک ناولسٹ ہے, اس کے بیٹے نے خود کو جو ہے اب ریسنٹلی وہ کیا تھا, and he tweeted that he is proud of it. Yeah, he's totally okay with it. He's totally okay with it, never been so proud. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پھر بیٹا جو ہے وہ مہر جو ہے وہ مہرو بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور نو باڈی کیئرس, اور وہ بیچارے وہ اپنی سائیکوٹک رینٹس جو ہیں. اچھا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کس سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے بندہ اس طرح سے, اور ایکسیپٹیبلٹی کر لو, مطلب مسئلے کا حل ہی نکال دیا. انہوں نے بولا کہ اس کو سالو کرنے کی وجہ مزید اس کو بولا ایکسیپٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اب بچہ بولے کہ جو نا کہ ماما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی گائے اینی مور, ٹھیک ہے, تو وہ آپ ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ جی آپ آئیں خسی بکرے ہو جائیں آپ. ہاں وہ بولتے ہیں یہ کرتے ہیں آپریشن کرا لیں, بی ہیپی, کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ جنا کہ کچھ بھی بننا ہے بن جاؤ. مورل سٹینڈرڈز ہاں ایک نے بولا کہ مجھے گھوڑا بننا ہے تو گھوڑا بنا دیا, لٹرلی میں مذاق سے ہٹ کے واقعی ویڈیو ہے. اس سے بولا اس کو پہلے وہ شاید وہ لڑکے سے لڑکی بنا, پھر بعد میں گھوڑا بنا, پتہ نہیں پہلے لڑکی تھا یا لڑکا بعد میں تھا, آئی لاسٹ ٹریک آف دا ہول تھنگ. تو وہ اب گھوڑا بنا, اب گھوڑے کے بعد اس نے پتہ نہیں کچھ اور بننا ہے, پتہ نہیں کیا بن کے بتائے گا. پھر باؤنڈریز آپ نے سیٹ کیا. تو یہ میرے خیال سے یہ 3 ٹائپ کے مینلی, اور یہ سب ایکسٹریمز ہیں. سب بنے انسان نہیں بنا. ہاں لیکن اللہ بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں یقینی طور. یہ والا جو ایلیمنٹ آپ نے ریز کیا ہے نا کہ وہ لبرل پیرنٹس بالکل ہی اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ ان کو بالکل غلط چیز پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, ریلیشن شپ بلڈنگ کے نام کے کہ مطلب دوست بن رہے ہیں, دوست بنتے بنتے آپ یہ بھول جاؤ کہ آپ ماں باپ ہو, وہ آپ کو نام سے پکارنا شروع کر دے اور سب کچھ, آپ کی بات بھی نہ سنے سب کچھ. ایبسلیوٹلی. تو یہ چیز جو ہے یہ گڈ پیرنٹنگ نہیں ہے. پیرنٹنگ میں آپ روکتے ہو طریقے سے, کس چیز سے روکنا ہے, صحیح سے روکنا ہے. وہ ریلیشن شپ بلڈ کرو جہاں پہ آپ باؤنڈریز بھی سکھاؤ, مورل باؤنڈریز کیا ہیں, دین کیا ہے. ناٹ دیٹ کہ دنیا کو آپ جو ہے بالکل وہ کرو, دنیا اور دین ساتھ ساتھ آپ نے کرنی ہے. لیکن یہ لبرل, کیونکہ ہمارے ہاں یہ پرسیپشن ہے کہ جو بالکل سپورٹیو پیرنٹس ہیں نا, جو سب کچھ کرنے دیتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور میں اپنے پیرنٹس کو سب کچھ بتا سکتا ہوں, اچھی بات نہیں ہے. سب کچھ بتا سکتے ہو, شرم کرو سیریسلی. اور ایون پیرنٹس کو بھی جو ہے اس لیول تک جو ہے وہ ڈی سینسٹائز خود کو نہیں کر دینا چاہیے کہ بیٹی آ کے کچھ بھی ان کو بتا رہی ہے اینڈ دے آر اوکے ود اٹ, چلو اچھا ہے ہمارے پاس آ رہی ہے, اچھی بات نہیں ہے, سمجھائیں انہیں. ہمارے ڈیفینیشنز جو ماں باپ بننے کے نا, اٹس بیسکلی ٹوسٹڈ. کہ میڈیا میں دیکھا کہ وہ باپ جو ہے وہ ٹوٹلی اوکے ہے, بیٹی کے افیئر چل رہے ہیں تو آئی انڈرسٹینڈ, لڑکے کو زیادہ مجھ سے بات کرا دو. تو یہ انہوں نے کیا. ماں جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, ایک بروکن ہوم میں سے ہیں, تو ماں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور بیٹے کو بول رہے ہیں بیٹا میں آج اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہوں. تو وہ یہ بول رہے کہ دس از واٹ گڈ پیرنٹنگ از. تو اس نے بچے کو بھی الاؤ کرنے دو. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو الاؤ کرنے دو تاکہ خود بھی کر سکو. اٹس اباؤٹ آپ کی تربیت بچے کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کس طرح سے نرش کرتے ہو کہ وہ انٹلیکچولی, وہ ایز اے ہیومن بینگ, وہ اسپرچولی ان ٹرمز, کیونکہ دیکھیے ہیومن بینگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ہیومن بینگ اگر وہ اپنے انٹلیکچولی, اسپرچولی اور فزیکل ویل بینگ کے اندر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہ سیکھے. تو اس کی تربیت ہو. اور یہ تب تک جب آپ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, دیکھیں ہم بہت ایزیلی کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں ذکر کیا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, لیکن وہ شرف تب آپ کو حاصل ہے جب آپ نے وہ رسپانسبلٹی ادا کی ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کے اندر ایفرٹ لگایا. آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے بائی ڈیفالٹ جسٹ بیکاز میں نے پیدا کیا ہے تو آپ وہ کرو گے. ٹھیک ہے آپ نے پیدا کیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی افضلیت, آپ کا رتبہ اس لیے ہے بیکاز آپ نے وہ انویسٹمنٹ کی, آپ نے وہ ایک ایسا شخص چھوڑا معاشرے میں جو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنا, زحمت کا ذریعہ نہیں بنا.
مطلب اپنی زندگی کو بھی پرپزفلی جیے, اپنے پیرنٹس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے, وہ ایک اچھا شہری بھی بنے, اچھا سٹیزن بھی بنے. تو مطلب ایک کمپلیٹ پیکیج ہونا چاہیے, ہم نے یہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور جب اس کے ساتھ نا ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے, جو شاید بہت سارے لوگ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے ساتھ, ان کے لیے شاید پیرنٹس کے لیے بڑا ریلیٹیبل ہو, جو پیرنٹس سننے والے ہیں یا جنہوں نے بننا بھی ہے, جو دیندار گھرانے نا ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ مسائل پیرنٹنگ والے آ رہے ہیں. اس کے اوپر نا میں ایک ریسرچ پڑھا تھا ایک نجی ادارے کی, آپ نے بھی شاید پڑھی ہوگی, ایک امریکن انسٹیٹیوٹ ہے بیسکلی, وہ بھی اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے, دعوت کا انسٹیٹیوٹ ہے. انہوں نے ایک سروے کیا بیسکلی کہ جو ہمارے دیندار گھرانے ان کے اندر بچے کیوں دین سے بھاگنے شروع کرتے ہیں. مطلب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ دین کی بات کرنے والے ہیں, دین کو ایٹ لیسٹ دین کو پسند کرنے والے ہیں, یہ تو زیادہ گھرانے ایسے ہی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے بچے جو ہیں وہ دین سے کیوں بھاگتے ہیں, دین سے کیوں بیزار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میکسیمم موسٹ آف دا ٹائم جو بچے دین سے بیزار ہوتے ہیں, دیندار گھرانوں کے بچے, دین پسند کرنے والے گھرانوں کے بچے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ والدین کی ہپوکریسی اتنی ہوتی ہے دین کے معاملے میں کہ وہ بچوں کو تو دین 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 کرتے رہتے ہیں, یہ تم ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا مورالٹی, لیکن خود والد صاحب جو ہیں وہ کھانے کے بعد جا کے باہر سوٹا بھی لگائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کو بولیں گے جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, اور باہر کوئی آئے گا تو چھوٹے سے بچے کو بولیں گے بابا گھر پہ نہیں ہے, جو بول دو بابا گھر پہ نہیں ہے, جھوٹ بول دیں گے. اور اس کے بعد آپ کی اگر والدہ کی بات کریں تو والدہ خود آپ کو پورا دن دین کے درس دیتی رہیں گی, کسی کو مارنا نہیں ہے, کسی کو یہ نہیں کرنا, نماز پڑھنی, یہ کرنا وہ کرنا. لیکن جب اپنے دین کی باری بات آتی ہے تو یہاں سے فون گھمایا, غیبت, چغلی, لیگ پولنگ, ٹھیک ہے, اور یہ سازشیں, فیملی پرابلمز, یہ سب چیزیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جب بچہ دیکھتا ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ میں اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, بچہ جو وہ کنفیوز ہوتا ہے, کہتا ہے یار یہاں سے آپ مجھے دین کی بات کرتے ہو, ادھر سے آپ خود دین کو آپ کسی کھاتے میں لے کے نہیں آتے, تو یہ کیا سین ہے. وہ سمجھتا ہے یار اس کا مطلب یہ دیندار لوگ جو ہیں نا, یہ سارے دین پسند کرنے والے لوگ جو ہیں یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں سارے کے سارے, اس لیے دین شین پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچوئل جو ریئل لوگ ہیں وہ یہ ہیں, ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, یہ پوڈ کاسٹ کرنے والے جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ دے ٹرو ٹو دیئر سیلفس. تو اس کی وجہ سے بہت سارے دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ بچوں کو جو ہے نا یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. آئی تھنک وی آلسو نیڈ ٹو سمپلیفائی ان ٹرمز آف کہ پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ پرو ایکٹیو پیرنٹنگ کرتے ہیں یا ری ایکٹیو پیرنٹنگ کرتے ہیں. آپ کا بس ایک جذباتی ایک اسٹیمولس ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ آپ نے دیکھا اور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا, رادر دین کہ آپ پرو ایکٹیو پیرنٹ بنے کہ آپ نے کنٹرولنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. کنٹرولنگ انوائرمنٹ ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیٹ یو آر دی ایڈلٹ, یو آر دا سین ون, یو آر دا ون ہو از سینسیبل. بچے کو آپ نے طریقے سے اس کو سمجھانا ہے, اور آپ بچے کے ساتھ بچے کی طرح ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو بچہ بولے گا کہ آئی کین کنٹرول دی ایڈلٹ ناؤ, بیکاز میں جس طرح ضد کروں گی تو مان جائیں گے. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ, یو ہیو ٹو بی کنٹرولنگ آف یور اون سیلف. اور آپ نے اگر پیشنس لوز کیا, اگر آپ نے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے اگر آپ کا, تو وہ بچہ بولے گا لائک آئی کین یو نو مینیپولیٹ. تو میں ایک بچے کے باپ کے پاس جا سکتا ہوں کہ امی اس نے یہ کیا, اب ادھر گیا تو ان کے پاس گیا, جہاں سے کام نکلنا ہوگا وہاں کا, نہیں ہوگا تو دادا دادی کے پاس چلے جائیں گے, وہاں سے کام نکالیں گے. تو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو کریٹ اے کنٹرول. اس میں میاں بیوی کا ساتھ میں ایک ساتھ رول پلے کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک اچھا بن رہا ہے, نہیں دیکھیے بیٹا میں تو اجازت دے رہا تھا, امی نے آپ کے منع کر دیا. مطلب یہ آپ یہ سچویشن کریں گے, ظاہر بات ہے یو ٹرائنگ ٹو بی یو are trying to look like a good parent but not trying to be a good parent. Most of the time we try to look like a good parent. باہر جاتے ہیں نا, دیکھیے جی گھر میں تو اس طرح سے نہیں کرتا, کہاں سے سیکھ لیا اس نے ایک ورڈ, تو یہ شرمندگی. بھائی آپ یو نو ٹیک دی رسپانسبلٹی, انڈرسٹینڈ کہ باہر والوں کی امپریشن چھوڑ کے آپ نے گھر میں واقعی میں اولا. آپ بچے کو کبھی کبھار اس کی فیلنگس کو ہرٹ کر دیتے اپنے وہ رکھنے کے لیے, اس کو ڈیگریڈ کر دیتے اپنے آپ کو کرنے کے لیے. جاؤ جا کے میں نے کیا سب کو سوری بولو, نہیں اچھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہے دا وے یو ریئیکٹ, اس کے بعد ٹھیک ہے آج مجھے ہیومیلیٹ کریں, میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں, ان کو اپنی عزت کی پرواہ ہے, تو کل کو میں خالی اپنی عزت کی پرواہ کروں گا تاکہ ان کی عزت کی پرواہ نہیں کروں. جب وہ کنٹرول میں آنا شروع ہوگا 18 سے اوپر آئے گا, تو اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وجی بھائی. جی زرین. جی وجی بھائی جی اینڈ کر دیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ایٹ ٹائمس. دیکھیے ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ بہت ساری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ان کے پاس ذمہ داری کیا ڈال دیتے ہیں کہ انہیں بہترین لیڈر بننا ہے, بہترین یہ بننا ہے, بہترین وہ بننا ہے, بٹ وی نیور گیو دیم رسپانسبلٹی. آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ بچوں کے ساتھ رسپانسبلٹیز ڈالنا شروع کریں. ان کو اگر ہم جو عادتیں چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو کرنا چاہیے, ہم ان کے ساتھ محبت
بلڈ کریں, ہم ان کے ساتھ میموریز کریٹ کریں, یادیں کریٹ کریں, بیکاز دس از واٹ دا کڈز آر گوئنگ ٹو ریممبر. اور اگر ہم ان کی تربیت نہیں کرتے, اگر ہم ان کو تربیت, دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو قرآن میں بھی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو تہجد پڑھتے, اب قصہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے, اس کو واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی فرسٹ ٹائم سنتا ہو, کہ عبداللہ ابن مسعود جب تہجد پڑھتے رات کو تو اپنے بچے کو اپنے برابر میں رکھتے اور روتے کہ یہ بیٹا میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, بیکاز اگر میں نیک ہوں گا تو تم میرے جانے کے بعد نیک ہوگے. اور وہ خضر علیہ السلام کی جو سورہ کہف کی ان کی سٹوری ہے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی, کہ انہوں نے جو یتیموں کے مال کو پروٹیکٹ کیا, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بات بولی تھی, دیکھیے کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ نیک تھے, صالح تھے, تو اولاد کی حفاظت کی گئی, اس کی آگے فیوچر کی حفاظت کی گئی, مال کی حفاظت کی گئی تاکہ ان کی مال وہ بستی والے نہ لے جائیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد درست نکلے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی حفاظت کی جائے, تو آپ نے اپنی دین کی حفاظت کرنی ہے, اپنے رب کے ساتھ تعلق کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ نے رب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہمیں اب یہ بات بہت آسان ہے, لیکن میں نے when I say this but I really need to feel this, کہ اگر آپ نے رب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی, وہ دنیا کے ساتھ ہی ضائع ہو جائے گی, وقت کے ساتھ ضائع ہو جائے گی. تو آپ کی اولاد بھی اس میں سے ایک ہے. تو آپ اپنی اولاد کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے, تو اس اولاد کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اس کو معاشرے کے اندر ایک ایسا رول پلیئر بنائیے جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی ڈیڈز ہو رہے ہیں. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا رسپانسبلٹی آف اس بینگ پیرنٹس, اینڈ آئی تھنک بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. کوئی ایسی آخری ایڈوائس ہو جو آپ شو ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہیں تو پلیز ذرا گو ہیڈ. میں نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں, آج اگر ہم نے پیرنٹنگ کے بارے میں بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فری ہو جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے اپنے پیرنٹس کو بتانا شروع کر دیں کہ آپ نے پیرنٹنگ غلط کی تھی, دس از آل بیکاز آف یو, اور آپ کا قصور ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ پیرنٹس کا قصور ہے, اس کا مطلب ہے اب آپ عاقل ہو چکے ہیں, اب آپ سمجھدار ہیں, اب آپ عاقل بالغ ہو چکے ہیں. اب آپ کو جو ہے نا اپنی زندگی کے بارے میں تمام تر جوابات جو ہے نا وہ خود دینے پڑیں گے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, اب کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پیرنٹس نے میری تربیت ایسی کی تھی تو اب میں اسی لیے اس طرح کا نکل گیا ہوں. آپ کے پیرنٹس نے جو بھی کیا تھا دیٹ از فار دیم ٹو آنسر. اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو ٹیک یور لائف فارورڈ فرام ہیئر. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹس نے آپ کے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کی ہو, جیسی مرضی آپ کے ساتھ بری تربیت کی ہوئی ہو, جیسے مرضی بدسلوکی کی ہوئی ہو, یو آر نو ون ٹو جج دیم اینڈ یو آر نو ون ٹو ہولڈ دیم رسپانسبل, اور یو آر نو ون ٹو اسکولڈ دیم اوور دیٹ. آپ ان کو نہیں چیک کر سکتے, آپ ان کے اوپر نہیں چیک کر سکتے. یہ سوال جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرنا ہے. تو کبھی بھی جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں, مجھے لگا تھا کہ شاید ہماری ساری گفتگو جو ہے نا ان کو لگے کہ ہمارے پاس مواد آ گیا آج ذرا کہ آپ کا قصور تھا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ آپ کا اب آپ کے پاس اپنی ذمہ داری ہے, اپنی زندگی ہے, اون اٹ. ایبسلیوٹلی. وجی بھائی بہت خوبصورت بات کی حیدر بھائی نے. میں بھی یہی پوائنٹ ریز کروں گا کہ پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ والدین جو ہیں وہ کبھی بھی ملیشس انٹینٹ کے ساتھ جو ہے نا کوئی رویہ یا کوئی غلطی نہیں کرتے. ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, وہ بھی انسان ہیں, وہ کبھی چاہ کے وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں, بس ان کو سمجھ نہیں ہوتی اس چیز کی. بالکل. پیرنٹس سے جو کوتاہیاں ہوئیں, جو غلطیاں ہوئیں, وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. اب آپ کا وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کیا احکامات دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala is directly proportional to pleasure of your parents, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا displeasure is directly proportional to your displeasure of your parents. If you want to please Allah, please your parents. ایک صحابی تھے جو یمن سے آئے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں آیا ہوں بیعت لینے آپ کے ہاتھ پہ, اسلام کے لیے اپنی زندگی سرو کرنے, اور میں اپنے ماں باپ رو رہے تھے لیکن میں ان کو چھوڑ آیا تاکہ میں دین کو سرو کر سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ تم یہ کیسے, مطلب اس طریقے سے تم جنت کیسے اچیو کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں کہ واپس جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ویسے ہی ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے. اور اسی حدیث کے بعد ایک حدیث آتی ہے, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں کہ دا ایزیسٹ وے ٹو انٹر جنہ از تھرو یور پیرنٹس. اپنے والدین کے تھرو آپ انٹر ہوتے ہو جنت میں. عبداللہ ابن زبیر جب
وفات ان کی ہوئی تھی تو ان کے بیٹے بہت رو رہے تھے, تو صحابہ گئے ان کے پاس ان کو کنسول کرنے. تو انہوں نے کہا میں صرف اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے والد جو ہیں وہ جو ہے فوت ہو گئے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو میرا سب سے آسان طریقہ تھا جنت اچیو کرنے کا وہ بند ہو گیا, وہ دروازہ مجھ پہ بند ہو گیا. تو والدین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ بالوالدین احسان ہے, احسان ایکسیلنس کا آپ نے اپنا عمل رکھنا ہے. نو میٹر ان سے غلطیاں ہوئی, نو میٹر وہ کبھی کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں, کبھی کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو انجانے میں ظلم کر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی انٹینشنز ہوتی ہیں, ان کو نہیں ہوتی سمجھ, لیکن آپ نے اپنا بہترین رویہ رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے آپ کے عمل کا پوچھیں گے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھ کر اور اس چیز پہ عمل کرنا ہے. ہم نے اپنے پیرنٹس کی جو ایکشنز تھے ان پہ ان کو گرجز رکھ کے اس طرح کا سلوک نہیں کرنا, بلکہ جو بہترین احسن درجے کا سلوک ہے وہ ان سے کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر, آپ لوگوں نے بہت پیاری باتیں کی. اینڈ آئی تھنک بچوں کو اور والدین کو دونوں کو اپنی رسپانسبلٹی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. سو دس از اباؤٹ اٹ گائز, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ آپ کو یہ شو اچھا لگا ہو. جاتے جاتے ایک نصیحت اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کہ جیسے حیدر اور زہرین نے کہا کہ ماں باپ نے اپنی حساب سے کوشش کی, اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں صحیح چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ اس ایکسیس بیگیج کو لے کر ان کے اوپر بار بار نہیں ڈالے جا سکتے, ان کو گلٹی فیلنگ نہیں کرا سکتے. آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کو یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ تعلق بلڈ کرنے کی. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اولاد درست ہو تو آپ نے وہ ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے, وہ رویہ ان کے سامنے کرنا ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں تاکہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے. تو ڈیمنسٹریٹ دا ویری بیہیویئر جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں رہے, کیونکہ وہ معاملہ قیامت کا بہت سخت ہے. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتہ و بنی, کہ اس دن سب دور بھاگیں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر کسی کو اپنے معاملے پریشان کر رہے ہوں گے, ہر کسی کو اپنے معاملے کی فکر ہوگی, کیونکہ ہر کسی کو اپنے معاملے میں بچانے کے لیے جو ہے اس کو ایک پریشانی ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کی بنا پر کی, اور ان اولاد نے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی اپنے رب کی تقوی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے تقوی کی بنا پر, وہ چیز ان کو بچائے گی کہ اس دن ان کو اس چیز کے خوف سے نجات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اولاد میں شامل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ماں باپ بنائے جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے, اور ہماری نسلوں کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان اور تقوی اور صالح عمل ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ رول ادا کرے کہ ہم خالی باتیں نہ کریں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے, کیونکہ اگر ساری باتیں اور عمل نہیں ہیں تو پھر باتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا کرے. آپ نے شو اٹینڈ کیا, کوئی ایسے کویشچنز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہم اس کو اپنے شوز میں ہائی لائٹ کیا کریں, ان شاء اللہ تعالیٰ پلیز ڈو سینڈ ان یور کویشچنز ان دا کمنٹ سیکشن. ان شاء اللہ تعالیٰ ویل ٹرائی اینڈ ایڈ ان اے سیگمنٹ نیکسٹ ٹائم ان اے شو ویئر وی کین ایکچولی آنسر یور کویشچنز, اور آپ لوگوں کے لائیو کویشچنز نام کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو شاؤٹ آؤٹ دے کے کیا جائے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول بی ہیونگ اے سیگمنٹ جس میں ہم آپ کے کویشچنز کو آنسر کریں گے, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا, اسکرین پہ بھی آئے گا. سو پلیز ڈو سینڈ ان یور کویشچنز and tag in people so that they can benefit from it. جزاکم اللہ خیر, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے سیم ٹائمنگ. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.